نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 272 سورۃ النجم، آیت نمبر 1 to 30، 1 سے لے کر 30 تک۔ سورۃ طور کا اختتام و ادبار النجوم پر ہوا اور اس سورت کا نام سورۃ النجم ہے۔ اس کا معنی ستارہ، ستاروں کا کام روشنی دینا اور رہنمائی کرنا ہے۔ اس سورت کا مضمون علم و معرفت اور اس کا حقیقی ماخذ یعنی ریئل سورس اللہ کی ذات بتایا گیا ہے۔ یہ پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے سجدے والی سورت اتری وہ سورۃ النجم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت میں سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنے لوگ تھے ان سب نے بھی سجدہ کیا، مگر ایک شخص نے یعنی سجدہ نہیں کیا۔ میں نے اسے دیکھا کہ اس نے مٹھی میں کچھ مٹی لی اور اس پر سجدہ کیا۔ پھر میں نے اس واقعے کے بعد دیکھا کہ وہ شخص کفر کی حالت میں مارا گیا اور وہ شخص امیہ بن خلف تھا۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ والنجمی قسم ہے تارے کی۔ النجم اسم جنس ہے، اس لیے مفرد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں قسم ہے ستاروں کی۔ اذا ہوا جب وہ گرا، قسم ہے ستارے کی یا ستاروں کی جب وہ گرا یا جب وہ گرے۔ بعض مفسرین نے ستارے سے سریا ستارہ اور بعض نے زہرہ ستارہ مراد لیا ہے اور بعض نے جن سے نجوم مراد لی، یعنی کوئی بھی ستارے کی بات ہو رہی ہے۔ اذا ہوا جب وہ گرا، ستاروں کا نیچے جانا 3 معنی ہوتے ہیں اس کے۔ نمبر 1 غروب ہونا، یعنی جب رات کا اختتام ہوتا ہے، رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ستاروں کا غروب ہونا۔ جیسے فجر پھوٹتی ہے، جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو یہ تارے غروب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا معنی شہاب ثاقب جو گرتے ہیں، اور تیسرا معنی تمام ستارے قیامت کے دن گریں گے۔ تو ستاروں کا نیچے جانا اذا ہوا، ایک معنی غروب ہونا رات کے اختتام پر فجر کے وقت، اور دوسرا شہاب ثاقب جو گرتے ہیں، اور تیسرا قیامت کے دن جو یہ ستارے گر جائیں گے۔ تو قسم ہے جب ستارے غائب ہو جاتے ہیں اور دن کی روشنی پھیل جاتی ہے، یا جب شیطان کو مار بھگانے کے لیے شہاب ثاقب گرتے ہیں، یا جو قیامت کے دن گریں گے، یا پھر ان ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے جو اپنی مقررہ راہ پر چلتے رہتے ہیں، کبھی ادھر ادھر نہیں ہٹتے۔ ان ستاروں کی قسم جو اپنی مقررہ راہ پر چلتے رہتے ہیں اور کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ جیسے یہ ستارے اپنی مرضی سے اپنے مدار کو نہیں بدلتے، تو ان کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور پھر جوابی قسم جب آپ پڑھیں گے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بھٹکا ساتھی تمہارا اور نہ وہ بہکا،
کہنا یہ مقصد ہے کہ جیسے یہ ستارے اپنی مرضی سے مدار کو نہیں بدلتے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہکتے اور بھٹکتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ستاروں کی قسم کھانے میں ایک عجیب مناسبت بھی ہے، وہ یہ کہ جس طرح یہ ستارے آسمان کی زینت ہیں، اس طرح وحی الہی سے زمین کو زینت ملتی ہے۔ اس لیے اگر انبیاء کے ذریعے یہ علم الہی زمین والوں کو نہ ملتا تو زمین اندھیری رات سے بھی زیادہ تاریک ہوتی۔ جو ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، تو اس کی ایک عجیب سی مناسبت یہ بھی ہے کہ جس طرح سے یہ ستارے آسمان کی زینت ہیں، اس طرح سے وحی الہی سے بھی زمین کو زینت ملتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ستارے کی طرح ہیں جن کی تعلیم بھی اندھیروں میں روشنی دینے والی ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ گرا۔ ما ضل، نہیں بھٹکا، صاحبکم، ساتھی تمہارا، وما غوا، اور نہ وہ بہکا۔ ضلع کا معنی کسی چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے بھٹک جانا، یعنی لا علمی کے ساتھ بھٹکنا۔ اس کا الٹ ہدایت ہے۔ اور صاحبکم، صاحب کہتے ہیں عرصہ دراز تک کسی کے ساتھ رہنے کو، خواہ وہ کسی انسان کے ساتھ ہو یا کسی حیوان کے ساتھ، زمانی ہو یا مکانی ہو۔ صاحب اسے کہتے ہیں کہ عرصہ دراز کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ رہیں، خواہ کسی انسان کے ساتھ یا کسی حیوان کے ساتھ، زمانی ہو یا مکانی ہو۔ وما غوا، اور نہ وہ بہکا۔ گواہ کہتے ہیں جان بوجھ کر بھٹکنا، یعنی علم کے ساتھ بھٹکنا۔ اس کا الٹ رشد ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے یہاں ترجمہ بہکنے کا کیا گیا ہے، کیونکہ بہکنے والا شخص جانتا ہوتا ہے پھر بھی بہکتا ہے۔ تو نہ تمہارا صاحب لا علمی کے ساتھ بھٹکا ہوا ہے اور نہ تمہارا صاحب جان بوجھ کر بہکا ہے۔ یہاں پر قریش مکہ سے اللہ تعالی مخاطب ہیں اور یہ جواب قسم ہے۔ قسم کس کی کھائی گئی؟ ستارے کی۔ اور قسم کھا کے جواب قسم ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اللہ تعالیٰ قریش مکہ سے مخاطب ہیں کہ اے قریش مکہ، نہیں بھٹکا تمہارا ساتھی اور نہ وہ بہکا ہوا ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے صاحبکم، اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 40 سال انہی کے درمیان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے یہ خوب واقف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان پیدا ہوئے اور پلے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، اخلاق، کردار، حسب نسب، پاک دامنی، آپ کا کام کاج، یہ اچھے سے جانتے تھے۔ اہل مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لقب دے رکھے تھے، صادق اور امین۔ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ 40 سال کے عرصے میں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ پر وحی آئی، لیکن 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ان کو جھٹلایا اور ان کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا صاحب بھٹکا ہوا نہیں ہے، تمہارا صاحب بہکا ہوا نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم علم و ہدایت اور رشد پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ ساری باتیں
جہالت لگتی تھی، جھوٹ لگتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی بات نہیں. وما ينطق، اور نہیں وہ بولتا یا بات کرتا، عن الہوا، خواہش نفس سے. ہوا کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اوپر سے نیچے کو گرنا، مراد خواہش نفس ہے. کیونکہ خواہش نفس میں پڑھ کر انسان اپنے مقام اور مرتبے سے، اپنی عزت سے گر جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے تھے، اور آپ کا کلام وحی الہی پر مبنی ہوتا تھا. وما ينطق عن الہوا، ان ہوا، نہیں وہ، الا مگر، وحی ہے، یوحا، جو وحی کی جاتی ہے. آپ کا کلام صرف اور صرف وحی پر مبنی ہوتا ہے. ان ہوا کی ضمیر اس کلام کی طرف جا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جس سے مراد قرآن اور دوسری مراد حدیث. قرآن وحی متلو ہے، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وحی غیر متلو ہے، یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو ہوا سے مراد وہ کلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جس میں پہلا قرآن اور دوسرا حدیث. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ حالت غضب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلتی. حالت غضب میں بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ناراض ہوتے تھے، غصے میں ہوتے تھے، تو بھی اتنا زیادہ جذبات پر کنٹرول تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے خلاف واقعہ بات نہیں نکلتی تھی. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا. آپ کبھی مزاح کرتے، آپ کبھی اچھے موڈ میں ہوتے، تو بھی آپ کی زبان سے حق ہی نکلتا تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کی شفاعت کے ساتھ جو نبی نہیں ہوگا، ربیہ اور مدر جیسے دو قبیلوں یا ان میں سے ایک قبیلے کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص کی شفاعت میں کتنے لوگ جنت میں جائیں گے. تو انہوں نے دو قبیلوں کا نام لیا، ربیہ اور مدر، یا ان جیسے ایک قبیلے کے برابر لوگ جنت میں ضرور داخل ہوں گے. ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ربیہ کا تعلق بھی قبیلہ مدر سے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ وحی الہی کی روشنی میں کہتا ہوں. اسے مسند احمد نے روایت کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ ربیہ الگ قبیلہ ہے اور مزر الگ قبیلہ ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ کیا یہ ایک ہی نہیں ہے؟ تو فرمایا، میں جو کہہ رہا ہوں وہی الہی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہے. اسے مسلم احمد نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اسے حفظ کرنے کی غرض سے لکھ لیا کرتا تھا. جو کچھ بھی سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے حفظ کرنے کی غرض سے لکھ لیا کرتے تھے. بعض قریشیوں نے مجھے اس سے روکا اور کہا کہ تم جو کچھ بھی سنتے ہو اسے لکھ لیتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے، وہ غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں گفتگو کرتے ہیں. چنانچہ اس پر میں لکھنے سے رک گیا. پھر بعد ازاں میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لکھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے اور کوئی کلمہ نہیں نکلتا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ وحی پر مبنی ہوتا تھا.
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی باتیں نہیں کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت نہایت واضح اور صاف گوئی کا مرکع تھی. آپ کا ہم نشین اسے ازبر کر لیتا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے وہ نہایت واضح اور صاف گوئی پر مبنی ہوتی تھی. جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کا ہم نشین ہوتا، وہ اسے ازبر کر سکتا تھا، یعنی اسے یاد کر لیتا تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور غصہ زیادہ ہو جاتا، گویا کہ آپ ایک ایسے لشکر سے ڈرانے والے ہیں کہ وہ تم پر صبح حملہ آور ہونے والا ہے یا شام کو ہونے والا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے دینے کا انداز بڑا ہی اسٹرانگ ہوتا، شدت والا ہوتا، لیکن اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے حق کہتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی کی باتیں وحی الہی پر مبنی تھیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر جا کے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میرا جوتا لا دو تو کیا وہ بھی حدیث ہے؟ دراصل ان کے علم میں کمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے کچھ جملے قابل اتباع نہیں تھے، وہ شریعت نہیں تھے. اس اعتبار سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو کیسے جواب دیں. پہلی بات، کلام کا وہ حصہ جو قرآن پر مبنی تھا وہ 100% وحی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن بیان کرتے تھے وہ 100% وحی الہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کی حیثیت سے کتاب اللہ کے معلم، مفسر اور شارح تھے. شارح کہتے ہیں تشریح کرنے والا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قرآن کی تفصیل یا تفسیر بیان کی، اس کو جو واضح کیا، وہ بھی وحی الہی پر ہی مبنی تھا. قرآن کی وضاحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ وحی الہی پر مبنی تھی. پھر کچھ امور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کو کہا جاتا، تو ایسے امور میں وحی کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر مشورے کے بعد فیصلے میں کوئی کمی بیشی یا غلطی رہ جاتی، اس صورت میں وحی الہی کے ذریعے اس فیصلے کی اصلاح کر دی جاتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرنے آتے تھے تو آپ اسے سابقہ وحی کی روشنی میں جواب دیتے تھے. کوئی مسئلہ کوئی پوچھنے آیا، آپ نے اس کو سابقہ وحی کی روشنی میں جواب دیا. اگر اس میں بھی کوئی کمی بیشی رہ جاتی تو اسے وحی الہی کے ذریعے پورا کیا جاتا. اس کی مثال ملتی ہے. ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسئلہ پوچھا کہ میرے باپ پر حج فرض تھا اور وہ مر گیا، اب کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اس کے ذمے قرض ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتی. اس عورت نے کہا ضرور کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ اس ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جواب دیا وہ سابقہ وحی کی روشنی میں دیا. لیکن اگر کوئی فیصلہ یا کوئی جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اور اس میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی تو اس کو وحی الہی سے ٹھیک کیا جاتا تھا. اس کی مثال یہ ملتی ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے، اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہوں، یعنی میں اگر شہید ہو جاتا ہوں، اس حال میں کہ میں صبر کرنے والا، ثواب کی نیت رکھنے والا،
آگے بڑھنے والا، پیٹھ نہ پھیرنے والا، تو کیا اللہ میرے سب گناہ معاف کر دے گا؟ اگر شہادت میری اس حال میں ہوتی ہے تو کیا میرے سارے گناہ معاف اللہ تعالیٰ کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ آواز دی اور فرمایا مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ جبرائیل نے مجھے ابھی اس طرح بتایا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آنسر کمپلیٹ نہیں تھا یا اس جواب میں کسی ترمیم کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی اتاری، فوراً اس کی کریکشن کی گئی۔ پہلا جو جواب دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سابقہ وحی کی روشنی میں تھا، لیکن اس میں جو ترمیم کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کر دی کہ شہید کا قرضہ معاف نہیں ہے۔ شہید کے ذمے اگر قرضہ ہے تو وہ معاف نہیں ہے، باقی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر کچھ روزمرہ سے متعلق معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، وہی الہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، مثلا تجارت کے بارے میں، کفن دفن کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں، کھانے پینے کے آداب کے بارے میں، لباس کے بارے میں، ازدواجی تعلقات کے بارے میں، حرام حلال کے بارے میں۔ آپ دیکھیں تو دین ہماری زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جس میں رہنمائی نہیں کرتا؟ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے، ان کا کلام وہی الہی پر ہی مبنی ہوتا تھا۔